دوستو ویلکم بیک ٹو ون سینٹرل. میں ہوں افروز اور میرے ساتھ ہے عائشہ اور ہمارے ساتھ ہیں پیاری پیاری فرح جی جو آپ کے لیے ہر ہفتے لاتی ہیں شادی کا آپ کا سیگمنٹ جو آپ بہت تیزی سے انتظار کرتے ہیں. لیکن عائشہ بیفور وی گو ٹو ہر پتہ ہے کیا ہے, بچپن سے لوگوں کے دماغ میں شادی کا فطور رہتا ہے. And I can prove it to you. You're absolutely right کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی شادیوں کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. پتہ ہے کیا ہوا, آپ بھی سنیں فرح جی, کہ ایک بار ایک ٹیچر نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹے آپ بڑے ہو کے ہے نا کیا کرو گے. تو بچہ کہتا ہے ٹیچر میں شادی کروں گا. تو ٹیچر بولتی وہ نہیں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بڑے ہو کے تم بنو گے کیا. تو بچہ کہتا ہے میں دولہا بنوں گا. تو کہتے ہیں نہیں وہ نہیں. ارے بھائی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تم بڑے ہو کے کیا حاصل کرو گے. تو کہتا ہے دلہن. تو کہتی یار دس گائے از ریئلی ٹوٹلی سائیک. کہتی نہیں وہ نہیں, بڑے ہو کے تم کیا بننا چاہتے ہو. کہتا ہے میں پپا بننا چاہتا ہوں. اچھا, اور یہ بتا دیں لوگوں کو کہ بچے تم تھے جو جس خیر یو نو واٹ یو آر کلوز سم واٹ. اینیوے فرح جی ویلکم ٹو دی شو اگین اینڈ اٹس سچ اے پلیزر. جب بھی آپ آتی ہیں ہمارے سارے ویورز آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اینڈ دے آر ویٹنگ فار یور ٹپس. بے چینی سے آپ کے سیگمنٹ کا انتظار کرتے ہیں اور ہمیں ای میلز آتی ہیں کہ ہم فرح کو اور دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ ان کا میں بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرح آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے سینئرز ہیں جن کی یا تو شادی نہیں ہوئی یا شادی ہو کے ختم ہو گئی, ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا, یہاں پہ زیادہ تر لوگ اس قسم کے ہیں کہ جو مجھے کال کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہم لوگ اکیلے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن تھوڑا سا جھجکتے ہیں. بالکل, لوگوں سے گھبراتے ہیں, بچوں سے گھبراتے ہیں. آئی تھنک ہمارے لوگوں میں یہ بھی بہت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی. ہمارے لیے سوسائٹی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بلکہ ہم لوگ ان لوگوں کو میسج دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی لائف ہے, آپ آؤ ہمارے پاس, شادی کرو, اس کے بعد سب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک اس لیے ہو جاتا ہے کہ لوگ آرام سے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ان کی لائف ہے. That's true. نہیں ویسے بھی ان اولڈر جب جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں عادتیں پکی ہوتی جاتی ہیں. ہاں جی. تو ڈو یو فائنڈ کہ یہ پرابلمز جب آپ رشتے کراتی ہیں تو یہ پرابلمز آتی ہیں سامنے؟ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ جو تھوڑے سے 60 کو کراس کر لیتے ہیں آدمی, وہ تھوڑے سے ان کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ وہ ضد کے تھوڑے پکے ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے اگر مجھے کسی لڑکی کو میں دیکھنے گیا اور اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو کیا ہوگا. ان کی شان میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا اگر وہ مجھے ایسے کر دے گی, یا وہ آ کے یہ نہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرے گھر ہر چیز میں قبضہ نہ کر لے. جی, ایکچولی اس عمر میں آ کے ہمارے بہت سارے دوسرے بھی وہ ہوتے ہیں, جیسے بچے ہوتے ہیں, سوسائٹی دوست ہوتی ہے, ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ آپ کو اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے. دوسرے یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ لوگوں کو اس چیز کا بہت احساس اور اس چیز کا بہت ہوتا ہے, لیکن ان کو یہ لگتا ہے آنے والی کیا میرے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے گی. یہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آئی تھنک بہت ویلڈ قسم کا کنسرن ہے. کوئی آئی مین آپ کے دنیا میں زندگی میں بچوں سے زیادہ آپ کے لیے کیا عزیز چیز ہوتی ہے. جی, تو اگر یہ کنسرن ہوتا ہے تو آئی تھنک اٹس اے ویلڈ کنسرن. بہت سارے ریلیشن شپ میں جو دوسرا پارٹنر آ رہا ہوتا ہے اس کے بھی بچے ہوتے ہیں, ان کا بھی یہ خوف ہوتا ہے, اور آئی تھنک جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ خوف ہوتا ہے. اچھا, زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو عورت ہے وہ اس کو اپنے بچے بہت پیارے ہیں, آدمی کو اپنے بچے پیارے ہیں. اب وہ جب آدمی کے منہ سے سنتی ہے کہ بچوں کی چھٹیاں وہ آنے والی, وہ کہتی کیوں میرے بچے کیوں نہیں آئے. آدمی کہتے ہیں اس کے بچے آئیں گے تو کہ میرے بچوں پہ اٹینشن کم نہ ہو جائے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ بچے یہاں کے بہت سمجھدار ہیں. وہ پیرنٹس کو اتنی اسپیس دیتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے ہیپی رہیں, خوش رہیں, لیکن پیرنٹس کو نہیں سمجھ آتی. میں نے یہاں پہ کتنی شادیاں ایسی کروائی ہیں, بچے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ خوش ہیں, ان کا بہت ان کو بڑا پیس لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اپنی لائف کو شروع کی ہے, لیکن ماں باپ بہت جذباتی ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹس جنریشن گیپ ٹو, کیونکہ ہم جس طرح ماں باپ جس طرح بڑے ہوئے ہیں, بچے اس ماحول میں نہیں بڑے ہوئے. ایکچولی کلچرل ڈفرینس ہے, جو کہ ماں باپ ہماری طرف سے آئے ہیں. ہمارے دیکھیں میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ماں باپ ہیں نا, ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ
ایک ہی جنریشن سے تھے, ایک ہی طرح سے تھے. آگے سے جو ہمارے بچے ہیں, ان کے بچے وہ سب ایک جیسے ہوں گے. اس وقت ہم ایک بری اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے تعلیم کوئی اور لی ہے, دے کوئی اور رہے ہیں. کیونکہ جتنے بھی آپ دیکھیے نا, ہم جیسے جو پیرنٹس ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اب ان کے ماں باپ تو بڑے لکی تھے, ان کے وہ سب کلچر ایک جیسا چلتا آ رہا تھا, بچوں کا ایک جیسا چلتا آ رہا ہے. اسی لیے یہ جو اس وقت اب ہمارے ادھر جو پرابلمس پیش آ رہی ہیں, ماں باپ تو وہی ماں باپ ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں شادی کر لوں گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, یہ وہ. اور بچے جو ہیں وہ ظاہر بات ہے, جیسے کہ گورے کہتے ہیں تھرڈ جنریشن ہماری ہے, وہ تو بالکل اور طرح کی. وہ کہتے ہیں جاؤ اپنی لائف تم لوگ جیو, خوش رہو, ہمیں بھی جینے دو, شاد رہو, آباد رہو, جیو اور جینے. فرح جی اسی سے ملتا جلتا ایک کویشچن یہ ہے کہ جب آپ جیسے سینئرز کی شادی کرواتی ہیں تو جی وہ سب سے بڑا اسٹمبل بلاک کیا آتا ہے یہ شادی کرانے میں؟ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا, سب دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں اور ایک دوسرے کو یہ کانفیڈنس دیں کہ ہم تمہارے لیے ہیں. وہ جو ایک بے اعتمادی سی ہوتی ہے کہ یہ چھوڑ کے نہ چلی جائے مجھے, اب میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں, میں یہ چھوڑ کے چلی گئی, شادی ہوگی تو کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہر چیز میں شیئر کرنا پڑے یہ وہ. لیکن شادی کا تو مقصد ہی ہر چیز میں شیئر کرنا ہے. ہاں, لیکن اگر وہ چلی جاتی ہے تو اس کو اس کی بات کی فکر لگ جاتی ہے. ہاں جی, اور جو میرا خیال ہے جتنی بھی عورتیں ہیں, جتنی لیڈیز ہیں نا, ان میں زیادہ کمپرومائز ہے, ہر طرح سے اختیار ہوتی ہیں. اس کے بچوں کو بھی صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ان کے بچوں کو بھی قبول کرتی ہیں اور ان کو بھی قبول کرتی ہیں اور ان کی پرابلمس کو بھی قبول کرتی ہیں. آدمی تھوڑا سا سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, میں کیا کروں. اینی وے فرح جی تھینک یو. ہمارا دوسرا کویشچن یہ ہے آپ کی طرف. جی بتائیے. بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ اٹس ناٹ ویری کامن, لیکن بہت سی عورتیں ہیں شاید آپ کو کال کرتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی کہ آپ ہمارے ہسبینڈز کی شادی کر دو. I know this is very rare. This is a dream come true for a well. اچھا, میرے پاس کافی ایسے کیس آتے ہیں جن عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی تو ان کے میاں ان کو تانے بہت دیتے ہیں, تمہاری وجہ سے میری لائف خراب ہو گئی ہے, تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب وہ بیچاریاں پہلے تو 10-15 سال گزار لیتی ہیں, اس کے بعد انہیں یہ لگتا ہے کہ میاں گھر کا ماحول ایک قبرستان کا ماحول بنا ہوتا ہے. آدمی آتا ہے, بیوی سے بات نہیں کر رہا, اور بیوی جو ہے وہ پریشان ہے, وہ سوچتی ہے کہ شاید میں اپنی میاں کی شادی کرا دوں تو ہمارے گھر کو ایک خوشگوار ماحول مل جائے. اس وجہ سے مجھے کال کرتی ہیں. آپ کے پاس ہے پہلے فون کرتی ہیں کہ میرا کزن ہے, اس کی شادی کرانی ہے, پھر کہتی ہیں کہ میرا دیور ہے اس کی کروانی ہے. جب کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر مجھے کانفیڈنس میں لے کے کہتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ ہے, تو ابھی تو آپ کو اتنی عادت ہوگی کہ آپ پہلی کال میں بتا دو آپ کے ہسبینڈ کی شادی کرانی ہے. دکھ بھی ہوتا ہے ان باتوں سے. آدمی دیکھو کیسا ہے کہ اس کی نہیں ہے تو تم اس کو تانے دے رہے ہو, اس کو تنگ کر رہے ہو, اس کا جینا حرام کر رہے ہو. عورت کے بس میں نہیں ہے, عورت کے بس میں نہیں ہے یہ چیز. دیکھیے فرح جی, دس از ہیومن نیچر. یہ صرف ہماری ہی کمیونٹی میں نہیں ہے, یہ عام طور سے in every race and every community you will find such people. ہر جگہ پہ سب کچھ ہے. ہم لوگ اوپن جلدی ہو جاتے ہیں, ہماری بات آؤٹ جلدی ہوتی ہے اور وہ اچھالی جلدی جاتی ہے. میرا تو یہ خیال ہے, ہر جگہ بہت کچھ ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ عائشہ ان کا ایونٹ آ رہا ہے, تو ان کے ایونٹ کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا ہے کہ آپ کا نیکسٹ ایونٹ کب ہونے والا ہے. بالکل, کیونکہ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں ایبسلیوٹلی. ابھی عید کے بعد فوری بعد میں انشاءاللہ تعالی میرا ہو رہا ہے پروگرام, اور اس میں بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں, اور بڑے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کو اتنی اچھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں, اور الحمدللہ بہت شادیاں بھی ہوتی ہیں, بہت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اب شادیاں تو ان کی اپنے پروگرام کے تحت ہوتی ہیں, کسی نے سال کے بعد کرنی, کسی نے 6 مہینے کے بعد کرنی, لیکن ان کا کانٹیکٹ ان کو مل جاتے ہیں. ایکسلنٹ. تو اٹس جسٹ لائک ا مسلم اسپیڈ ڈیٹنگ ایونٹ. آپ ہمارے لیے آج رشتے بھی تو لے کے آئی ہیں. جی اچھا, آج ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ سینئرز لوگ, تو میرے پاس سینئرز اس وقت 40 سے لے کے 65 تک میرے پاس کوئی 20-25 لیڈیز ہیں. اچھی ہیں, خوبصورت ہیں, ہر لحاظ سے اچھی ہیں, اور 50 سے لے کے 75 تک بھی میرے پاس آدمی ہیں. اور اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ جھجک ہے تو ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو بڑے اچھے جیون ساتھی دلائیں گے. کیا بات ہے,
کیا بات ہے, بہت ثواب کا کام ہے, بہت ثواب کا کام ہے, and it's really a good social work for the community and the society here. اور بہت کم لوگ ہیں جو اس قسم کی رشتے کرانے میں انوالو ہوتے ہیں, کیونکہ it's بہت رسک والی بھی بات ہے, رسک والی بات بہت ہوتی ہے. اچھا ہو گیا تو کہتے ہیں ہماری قسمت, بالکل, برا ہوا تو آپ کا قصور, میرا قصور. ہاں نہیں, اسی لیے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت ثواب کا کام. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور میں شاید لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا, اس دفعہ بھی کہہ رہی ہوں, میرے رشتے کوئی خراب نہیں ہوتے ماشاءاللہ. الحمدللہ بڑا سوچ سمجھ کے کرواتی ہوں, اور اتنے اچھے لوگ ہیں یہاں پر, اتنی اچھی فیملیز ہیں, اور میرا تو خیال ہے کہ لوگوں کو نہیں جھجکنا چاہیے, اور جتنے سینئرز لوگ ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں ہمارے پاس, TV1 کے تھرو آئیں, اور ہم ان کو سروس اپنی پرووائڈ کریں گے. اور زندگی انجوائے کریں, I mean ٹھیک ہے, لائف کو انجوائے کرنا چاہیے, بلکہ ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں, وہ گھوم پھر لیا, ادھر ادھر چلے گئے, بیچارے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں. اور ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی, بلکہ اس چیز سے شاید ان لوگوں کو اور حوصلہ ہو, جتنی بھی شادیاں کروائی ہیں وہ اپنی ایج سے 10 سال پیچھے چلے گئے ہیں. وہ اتنا پیارا تیار ہوتی ہیں, اتنا پیارا ان کے ہسبینڈ ان کو دیکھتے ہیں, اور وہ مجھے تو ان کی لائک falling in love again. جی بڑا اچھا لگتا ہے. Yes, thank you فرح, آپ کے آنے کا, ہمیں رشتے بتانے کا. اب اگلے سیگمنٹ کا بے چینی سے انتظار رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے, اور دوستو اسی کے ساتھ ہمارا وقت ہو گیا ہے خدا حافظ بولنے کا, بس ہمارا سیگمنٹ یہی ختم ہوتا ہے. آج ہمارے اتنے اچھے گیسٹ تھے, امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوئیں گے. We had شکریہ ابراہیم, Zia Syed with the tips, don't you ching too much. And we had Arifa Muzaffar from 770 AM, we had Shoaib from Muslim Fest, and we had of course our Faraji who is the matchmaker. So we hope to see you again on our next episode of TV1 Central. You can contact us on YouTube, we are on Facebook, we're everywhere. We also have a website www.tv1canada.com, or you can even give us a call at 416-703-2182. ابھی جو خواب میں بھی یہ نمبر ہے. Or drop us a line at info@tv1canada.com. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے کو. خدا حافظ. This is Afroz Khan signing off. خدا حافظ.